فیضان رضا فیضان رضا فیضان رضا ہم پر ہو سدا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام آپ کے مسائل کا حل لے کر آپ کا میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی اور شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاذلی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. روایت تو ہم نے یہ ڈالی کہ کسی موضوع کا انتخاب کریں اور اس پر بات کریں. پچھلا پروگرام ایسا تھا جس میں ہم نے بغیر موضوع کے متفرق سوالات پر بات کی، اور یہ وہ سوالات تھے جو وقتاً فوقتاً لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اور میں انہیں سب کو جمع کر لیتا ہوں کہ کوئی موقع ملے گا. تو اب یہ وہ سوالات جمع ہوئے ہیں کہ جن کے جوابات دینے کا میں تو مجاز نہیں ہوں. کچھ کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے جوابات کے لیے میں مفتی صاحب کو ریفر کر دیتا ہوں، فون کر دیتا ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ بھی مصروف ہوتے ہیں اور ہر وقت تو یہ سلسلہ چل نہیں سکتا، وہ کہ ممکنہ حد تک جوابات دے دیے جاتے ہیں. کچھ سوالات میں جمع کر لیتا ہوں کہ اگر یہ اسکرین پر آ کر یہ جوابات دلوائے جائیں تو اور بہت سے لوگوں کا اس سے فائدہ ہوگا. پچھلے پروگرام میں بات ہو رہی تھی اس حوالے سے کہ سفر کا مہینہ، الحمدللہ آج سفر کا چاند نظر آ گیا ہے اور پہلی تاریخ ہے سفر کی. اور پچھلی مرتبہ سفر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے اور صدقہ بالخصوص سفر میں دینا چاہیے، اور سفر جو ہے مردوں پہ بھاری ہوتا ہے، اور سفر میں جو ہے وہ پرانے گھر کے برتن توڑے جاتے ہیں، اور سفر میں اللہ جانے کیا 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 جاتا ہے. وہ ساری باتیں کہ جن کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے اور جس کے بارے میں کہیں کوئی عقلی اور نقلی دلیل نہیں ملتی ہمیں. اس پر پچھلی مرتبہ بہت تفصیلی پروگرام ہو چکا تھا اور سفر کا چاند بھی آج نظر آ گیا. آج بھی میں نے کچھ ایسے سوالات جمع کیے ہیں جو مختلف لوگوں کی طرف سے مجھ سے پوچھے گئے تھے اور وہ میں نے نوٹ کر لیے. ظاہر ہے میں تو نہیں جواب دوں گا، جواب تو مفتی صاحب دیں گے. اس پر آج بات کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بالآخر سفر کا چاند بھی نظر آ گیا. اور اچھا، ایک صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ سر میں اگر ہم تیل لگائے ہوں اور ظاہر بال چکنے ہو جاتے ہیں اور ان پہ پانی ٹھہرتا نہیں، تو ایسی صورت میں وضو ہو جاتا ہے چکنے بالوں سے؟ چونکہ مسح کریں گے تو پانی بالوں کو تو نہیں لگے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین. ہاں، بڑا احتیاط کا مسئلہ ہے یہ، اور ہمارے فقہاء کرام نے اس حوالے سے اس کو بیان بھی فرمایا ہے کہ سردیوں میں خصوصی طور پہ جب انسان وضو کرے تو پہلے کچھ پانی کو چپڑ لے جسم پہ، مل لے اس کو، تاکہ اس کو تری اچھی طرح سے ہو جائے. تو اسی طرح یہ مسح کا مسئلہ ہے، تو اس میں بھی اگر کوئی انسان ہاتھ کو تر کر کے اپنے سر پہ پھیر لیتا ہے اور کچھ تری چھوٹ کر اس کے بالوں میں لگ جاتی ہے اس حد تک کہ چوتھائی سر اس کی یعنی تر ہو جائے یا اس پہ سے پانی گزر جائے، گیلا ہاتھ گزر جائے، تو پھر المسح ہو جائے گا. اچھا، نہیں اب یہ جیسے سردیوں کا آپ نے تذکرہ فرمایا، سردیوں کا زمانہ ہے تو اس میں عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے جسم کو تڑکنے سے بچاتے ہیں، ویسلین لگا لیتے ہیں، مختلف قسم کے آج کل لوشن آ رہے ہیں وہ لگا لیتے ہیں. اس سے جلد جو ہے وہ ایسی ہو جاتی ہے چکنی کہ اسے پانی ڈالیں تو وہ بہہ جاتا ہے، ڈھلک جاتا ہے، رکتا نہیں ہے. تو ایسی صورت میں غسل کی کیفیت کیا ہوگی؟ ہاں، اس کے اندر احتیاط کا حکم دیا گیا ہے کہ ایسے موقع پر جب کہ آپ کے جسم پہ کوئی چکنائی وغیرہ لگی ہو تو پانی کو لے کے تھوڑا مل لیں اس کو. تو وہ مل لیں گے تو پھر وہ جلد تک اچھی طرح سے پہنچ جائے گا پانی. اور اگر یہ احتیاط نہ کی اور کوئی عضو جو ہے وہ سوکھا رہ گیا تو اس سے وضو غسل پھر پورا نہیں ہوگا. تو جو شخص بھی اپنے جسم پہ اس قسم کی لوبریکیشن لگاتا ہے، کریمز وغیرہ لگاتا ہے، تو اس کو یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے کہ اپنے ان اعضائے وضو، اعضائے غسل کو پانی سے پہلے اچھی طرح مل لے تاکہ وہ پانی اس میں جلد کے قریب پہنچ جائے. اچھا، یہ بظاہر بہت چھوٹی سی بات ہے اور سردیوں کے حوالے سے مجھے اس لیے بھی یاد آ گئی کہ ظاہر ہے ابھی ہم ویسلین لگا لیتے ہیں، ہاتھ پھٹ رہے ہیں، جلد خراب ہو رہی ہے، اور پھر جب وضو کرتے ہیں تو وہ ڈلک جاتا، سارا پانی رکتا تو ہے نہیں وہ. اچھا، ایک چیز اور بھی ہوتی ہے صاحب، آج کل جو ہے وہ بہت سی چیزیں کھانے کا مجھے نہیں معلوم کیا کیا، لیکن پان کھانے کا بڑا رواج ہے. جی. اور بعض حضرات کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت بیڑا جو ہے ان کے دبا رہتا ہے منہ میں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونے اور کتھے کی ایک ایسی لیئر دانتوں پہ جم جاتی ہے اور خاصی موٹی، یعنی ایسی لیئر کہ اس تک پانی پہنچ نہیں پاتا. تو ایسی صورت میں کلی کریں گے تو وضو ہو جائے گا؟ ہاں، دیکھیے اس مسئلے کو فتاوی رضویہ شریف میں فتاوی امجدیہ میں بیان کیا گیا ہے کہ چونے یا کتھے کی وہ تہ جو
جسم کے ساتھ ایسی جڑ جائے کہ اب بغیر مشقت کو اس کو اٹھانا ممکن نہیں ہے اور اس کو ہٹوایا جائے بھی تو بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، مشینوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے باقاعدہ، تو ایسی صورت میں چونکہ وہ ایک جسم کے حصے کی حیثیت ہو گئے ہیں، تو اس اعتبار سے اگر کوئی انسان کلی وغیرہ کر لیتا ہے، اگرچہ کہ وہ دانتوں کی اصل تک نہ پہنچا ہو، چونے کی اکٹھے کی لیئر کے اوپر سے گزر کے آ گیا ہو، تو اس کا غسل ہو جائے گا، وضو ہو جائے گا، اس میں شرعی طور پہ معانت نہیں، لیکن اس میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ مسواک کرے تاکہ پانی اچھی طریقے سے پہنچ جائے۔ اچھا، جنبی آدمی جو ناپاک ہوا ہے وہ بغیر غسل کے کھا پی سکتا ہے، بازار جا سکتا ہے؟ دیکھیں، جنبی کے لیے حکم تو یہی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ غسل کر لے، اگر کوئی مشقت نہیں ہو، کوئی پریشانی نہیں ہو، اور اگر واقعی کو مشقت ہے اور جیسے رات میں جنبی ہوتا ہے تو صبح اٹھ کے بھی نہا سکتا ہے، ایسی شریعت مطالعہ اجازت دیتی ہے، لیکن کھانے پینے کے اندر علماء یہ فرماتے ہیں کہ جنبی حالت میں انسان کھانے پینے سے اس کو فقر آتا ہے، غربت آتی ہے، تنگی آتی ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنا کلی وغیرہ کر لے، اور اگر غسل ابھی نہیں کر سکتا وضو کر لے یا کم سے کم تیمم کر لے، تو تیمم کرنے کے بعد جو کھانا پینا وہ کھا لے، اسی حالت میں بازار بھی جا سکتا ہے اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ اگر مشقت نہ ہو، تکلیف کا باعث نہ ہو تو انسان کو نہا لینا چاہیے، لیکن بعض اوقات جیسے سردیوں کی راتیں ہوتی ہیں۔ مسئلہ یہ نا کہ اب ناظرین میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، ظاہر ہے سردیوں کا زمانہ ہے، آپ سے بھی باتیں کرنا، لیکن اس وقت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس ایک کالر ہیں جو غیر ملکی کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی بہن، کہاں سے؟ وعلیکم السلام۔ بھائی میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں، فائدہ اعظم نام ہے میرا۔ امریکہ سے، فرمائیے۔ کیسے ہیں آپ لوگ بھائی؟ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، دعائیں بہن آپ کی۔ بھائی میرا ایک سوال تھا آپ سے۔ جی جی۔ بچے جو ہے نا وہ میرے اسلامک اسکول میں پڑھتے ہیں، تو ٹیچر آدھی قرآن آیات وغیرہ انہیں پیپرز میں لکھ کے دیتی ہیں، جیسے ان کو یاد کرنے کے لیے یا ان کی آگے سے ان کی مطلب وہ بچے پیپرز گھر میں لے آتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی یہاں تو ایسا نظام ہے نہیں کہ ہم مسجد میں رکھوا دیں یا کہیں رکھ دیں، کوئی جگہ ایسی خاص بنی بھی نہیں ہے، تو میرے پاس اب اتنے زیادہ جمع ہو گئے اور میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ان کو ضائع کروں، کوئی ایسا طریقہ مجھے بتا دیں کہ میں گناہ سے بھی محفوظ ہو جاؤں اور وہ ان کا کوئی حل نکلنا ہے۔ صحیح بات کرتے ہیں جی۔ مفتی صاحب ایک کال سے بہن اور لے لیں ہم، پھر اس کے بعد آپ کی بات کراتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی بھائی، میرا پہلا سوال یہ ہے، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ نازیہ رشید بول رہی ہوں۔ ہاں، تو میں اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں کہ آواز تو کچھ جانی پہچانی لگ رہی ہے، اور جب آپ نے کہا پہلا سوال ہے تو کنفرم ہو گیا۔ جی پہلا سوال فرمائیے۔ جی، کسی پر دوران نماز سجدہ سہو واجب ہو گیا، اس نے سجدہ سہو کرنے کے لیے ابھی ایک طرف سلام پھیرا تھا کہ اس کا وضو ٹوٹ گیا، اب کیا نماز مکمل ہو جائے گی یا دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اچھا ٹھیک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ قسم کے الفاظ نہیں کہتے، یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمان سے ہم یہ کام کریں گے، تو کیا ایمان سے کہنا بھی قسم ہو جائے گا؟ اچھا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ عمرہ کرنے کے دوران اگر جیسے تھکن بہت زیادہ ہو رہی ہو طواف کرنے کے بعد تو کچھ گھنٹوں بعد صحیح کی جائے تو کیا عمرہ مکمل ہو جائے گا؟ کوئی گناہ وغیرہ تو نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام صاحب کے ساتھ سجدے میں شامل ہوا تو کیا اس کو یہ رکعت مل جائے گی یا اگلی مطلب اس کو آخر میں پڑھنی ہوگی ایک رکعت؟ سجدے میں شامل ہوا ہے، رکوع نہیں کیا، قاعدہ میں نہیں بیٹھا ہے نا، ڈائریکٹ چلا، ٹھیک ہے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے بات کرتے ہیں۔ تو مفتی صاحب یہ امریکہ والی بہن جو ہیں ان کا مسئلہ آپ نے بڑی تفصیل سے سنا ہے۔ جی مسجد میں وہاں چیزیں جو ہیں وہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے اوراق جو مقدس اوراق ہیں انہیں جمع کر کے مسجد والے ڈسپوز آف کرتے ہیں بہت سلیقے سے جا کر، اور بہت سے ادارے بھی بنے ہوئے ہیں اس طرح کے۔ ظاہر ہے امریکہ میں تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا، ابھی ان کے پاس بہت سی چیزیں جمع ہو گئی، یہ کیا کریں اس کا؟ دیکھیں، یہ واقعی یہ مغربی دنیا میں رہنے والے یا پاکستان سے باہر رہنے والے بعض ممالک کے ساتھ بڑا پرابلم ہے، اور ان کو ڈسپوز آف کرنے کے لیے ہزار دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ ان کے وہاں پر ہم کہیں کہ پانی چلتے ہوئے پانی میں ڈال دے تو یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہوتی ہے۔ اگر کوئی کاغذ کا ٹکڑا بھی ڈالا تو فائن لگ جاتا ہے، کئی پاؤنڈ یا کئی ڈالر جرمانہ دینا پڑ جاتا ہے، اور اگر ہم کہیں کہ جناب اس کو دفن کر دیا جائے کسی جگہ پر تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔
کیونکہ وہاں پہ دفن کرنے میں بڑی پابندی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہاں کے مسلمانوں کو اس حوالے سے کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ نہ کچھ ایسا سلسلہ کریں کہ گورنمنٹ سے اجازت لے کے اپنے لیے خصوصی طور پہ یہ کام کریں۔ دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسے مقدس اوراق ہوں کہ جس میں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وغیرہ ہوں، قرآنی آیات بھی شامل ہیں، قرآنی آیات بھی شامل ہے، تو اس کے لیے ہے کہ بہرحال عام جو کتب ہیں جن میں اللہ رسول کا نام ہوتا ہے اس کو تو اللہ رسول کے نام کو مٹا کے اس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں، لیکن قرآنی آیات کا مسئلہ بڑا مطلب کہ پیچیدہ ہے کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے ڈسپوز کر دیں اس طرح سے۔ اس کے لیے کوشش کیا کریں کہ اپنے گھر کے گارڈن میں یا کسی جگہ پر کوئی ایسی جگہ دیکھیں جہاں پہ گڑھا کھود سکتے ہیں، گڑھا کھود کے ان کو اس میں زمین میں دبا دیں، تو اور اس کا یہ اہتمام کریں کہ وہاں پہ قدم نہ پڑیں، کوشش یہ کی جائے۔ جلایا نہیں جا سکتا؟ دیکھیں جلانے کے اندر مسئلہ یہ آتا ہے کہ قرآن مجید کی آیات طیبات ہیں ان کو تو ہم جلانے کا نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ پھر بہرحال ایک طرح کی بے حرمتی آ جاتی ہے جلانے کے حوالے سے، ان کو تدفین کر دینی چاہیے، تدفین کر دینی چاہیے۔ میں نے ایسا کیجئے اگر آپ کے ہاں کوئی لان، لیکن مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہاں تو اصل میں وہ اپارٹمنٹ اور فلیٹ سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں لان وان کی گنجائش بھی کہاں نکلتی ہے؟ ہاں جہاں پہ فلیٹس وغیرہ ہوں گے وہاں پہ واقعی پرابلم تو بڑی پرابلم ہوتی ہوگی۔ اگر کوئی ایسا لان دستیاب ہو جائے جو آپ کا ایسا ہو جو محفوظ ہو اور جہاں پکڑ دھکڑ کا کوئی چانس نہ ہو، آپ کے اپنی حدود میں ہو، تو یہ ممکن ہے کہ کوئی ایک ایسا کونا مخصوص کر کے وہاں ان سب کو گڑھا کھود کے دفن کر دیا جائے، محفوظ کر لیا جائے، یہی ایک طریقہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یا پھر ایک اور مشورہ یہ ہے جو بھی میرے ذہن میں آیا کہ اس وقت یعنی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی علماء سے اس حوالے سے فتویٰ لیا گیا کہ مقدس اوراق کے لیے کیا کیا جائے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا کیمیکل ملتا ہے جس سے وہ سارے کے سارے حروف مٹ جائیں تو ان مقدس اوراق کو اس کیمیکل میں ڈال کے ان کے تمام حروف کو مٹا دیا جائے، اور وہ جو پانی اس سے بنے اس کو بہرحال کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے جہاں پہ بے ادبی بے حرمتی نہ ہو، پھر اس کاغذ کو ڈسپوز آف کر دیا جائے۔ اچھا ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ ہو سکتا ہے، ہم قبرستان میں جا کر اسے دفنا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں پہ تو بہرحال گنجائش ہے، اور قبرستان میں کنویں بھی لوگ رکھتے ہیں اسی کام کے لیے، تو اس میں ڈال دی جاتے ہیں، سمندر پہ بھی ہم ڈلواتے ہیں، ہمارے یہاں پہ ایسی پابندی نہیں ہے۔ لیکن اس وقت اتنا زیادہ مطلب کہ یہ معاملہ چلا ہوا ہے کہ اگر سب کے سب لوگ اپنے اس اوراق کو سمندر میں ڈالیں تو سمندر کا پانی بھی متاثر ہو جاتا ہے، اور یا یہ بعض لوگ اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ وہ کشتیوں میں جہازوں میں ان پانی کو ان چیزوں کو لے جاتے ہیں، پھر وزن کے ساتھ جو ہے بیچ سمندر میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ارد گرد کا ساحل متاثر نہ ہو، تو یہ جس کے لیے ممکن ہے وہ ایسا کر لے۔ لیکن اس وقت چونکہ بہت بڑے پیمانے پہ یہ معاملہ ہے تو اس کے لیے حکم یہ دیا گیا ہے کہ ایسا بھی کیا جا سکتا ہے کہ اس کو کیمیکل کے ذریعے صاف کر لیا جائے اور حروف کو مٹا لیا جائے، اور پھر اس کے بعد اس پانی کو مقدس جگہ پہ ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے جہاں پہ بے حرمتی نہ ہو۔ یہ آپ کے جن ممالک میں آپ رہتے ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، یہاں اسلامک مشن ہوں گے، مسلم کمیونٹی ہوگی، اور مسلم کمیونٹیز نے بہت سے ایسے جو ہے کمیونٹی سینٹرز بنائے ہوئے ہوں گے، وہاں تمام لوگوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور کوئی ایسی چیز ایجاد کر لینی چاہیے، جیسے مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کیمیکل، کوئی ایسا ریموور جو انک ریموور ٹائپ کی چیز ہو جو ان تمام الفاظ کو جو ہے وہ مٹا دیا کرے، اور اس انک کو بھی پھر جو ہے اس کیمیکل کو بھی پھر جو ہے کسی محفوظ جگہ پہ، ظاہر ہے یہ اس کا محلول بن گیا ہے تو حفاظت سے رکھنا چاہیے۔ بہرحال آپ ذرا سوچئے اور لوگوں سے مشورہ کی، اور کوئی ایسی صورتحال اگر وہاں کمیونٹی میں آپ سے بات ہو کے سمجھ میں آئے تو ہمیں بھی بتائیے گا تاکہ ہم اپنے دوستوں کو بتائیں یہ سب چیزیں۔ بہن نازیہ رشید نے 4 سوال کر دیے ہیں۔ سجدہ سہو واجب ہوا تھا؟ بہن نازیہ ذرا رکیے گا، یہ کوئی کالر ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی، یہ میری مسز جو ہے اس کے دونوں انگلیاں، ہاتھوں کی اور پیروں کی، اور پیروں کی دونوں انگلیاں خراب ہو چکی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نماز ادا کرتی ہے، نماز نہیں چھوڑتی، تو یہ پوچھنا چاہتی ہے کہ میں نماز پڑھوں تو کس حساب سے پڑھوں کہ میرے کو پانی سے تو اس کو مرض زیادہ پھیلتا ہے۔ اچھا ٹھیک، تو اس چکر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہے کہ میں تیمم کروں تو کس حساب سے کروں، کپڑے پہ کروں یا مٹی لگاتی ہوں تو مٹی میں تو وہ زیادہ۔ اچھا یہ ان کی ہاتھوں کی اور پیروں کی انگلیوں کو کیا ہوا ہے؟ جیسے انفیکشن ہوا ہے تو ان کے جو ناخن ہے وہ الگ الگ کھل چکے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، تو اور اس چکر میں یہ نماز نہیں چھوڑنا چاہتی، نماز 5 وقتہ نمازی ہے۔ اچھا اچھا، تو یہ پوچھنا چاہتی ہے مفتی صاحب سے کہ مجھے قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتاؤ کہ میں کیسے نماز ادا کروں۔ ٹھیک ہے بھائی، ابھی بات کرتے ہیں۔
ابھی بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. سجدہ سہو واجب ہو گیا تھا اور سجدہ سہو ادا کرتے وقت ایک طرف کا وضو، ایک طرف جو ہے وہ سلام پھیرا تھا اور وضو ٹوٹ گیا، پوری نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی؟ دیکھیے اس حوالے سے بات یہ کہ سجدہ یہ دونوں جانب سلام پھیرنا جو ہے یہ نماز میں تو یہ ہے کہ واجبات میں سے ہے، لیکن سجدہ سہو کے حوالے سے دونوں جانب سلام کا اس وقت میرے ذہن میں کنفرم نہیں ہے کہ دونوں جانب واجب ہے ایک جانب واجب ہے. بہرحال یہ کہ ایک جانب سلام پھیرنے سے وہ نماز سے نکل جائے گا. اچھا، نماز ہو چکی اس کی، نماز اس کی ہو چکی ہے، فرض ادا ہو چکا ہے، واجب بھی ادا ہو چکا ہے. اچھا میں نے یہ چلیے اس پہ بات کر لیں گے. ابھی میں ایک وقفہ لینا چاہتا ہوں چھوٹا سا، اس کے بعد پھر آ کے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. مسز بابر میرے ساتھ ہیں کراچی سے ٹیلی فون پر، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ جی بہن اللہ کا شکر ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی مفتی صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. ذرا سی اونچی آواز میں بولیے. جی بھائی خداوند کریم مفتی صاحب کی برکت سے ہمارے مسئلے میں کہوں گی حسب معمول حل کرے. جی جی فرمائیے. جی بھائی میرے 3 سوال ہیں. جی پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل بھیا انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تو ان کو عیدی ہم رکھواتے ہیں کسی وجہ سے کہ رات کو دیر ہو گئی یا کچھ ہو گیا یا کوئی باہر سے آنے والا ہو تو ان کو پھر غسل بھی وہی لوگ کرا کے دے دیتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، فار ایگزامپل جیسے مطلب ہم کو کوئی بھی صورت پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ کچھ کرتے ہیں، ہم دوسروں کو بتاتے ہیں تاکہ وہ بھی یہ عمل کر سکیں اور جو ہے نا ہمیں بھی ثواب ہو اس کا. تو یہ بتانا کیا دکھاوے میں تو نہیں آئے گا؟ اچھا. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ چھوٹی سی میری عادت ہے کہ رات کو سوتے وقت جب میں تمام مطلب وظیفے وغیرہ جو پڑھنا پڑھ لیتی ہوں تو جو مرحومین ہیں ہمارے قریبی میں ان کی قبر کو حسار کرتی ہوں کہ خداوند کریم ان کے لیے آسانی کرے. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے؟ اچھا اور ٹھیک دوسری ہے. بات یہ بھائی پہلے 2 دن آتے تھے آپ لوگ تو ہم سوال کر لیتے تھے، اب 1 دن آپ آتے ہیں ہمارے سوال بھی ہم آپ سے کانٹیکٹ بھی نہیں کر پاتے اس طرح سے. پتہ ہے وہ جب ہم 2 پروگرام کرتے تھے تب سب یہ کہتے تھے کہ 2 کم پڑھتے ہیں، تو ہم نے کہا اچھا چلو 2 کم پڑھتے ہیں تو ہم کو اب 1 ہم کرتے ہیں تو ظاہر ہے وہ یقیناً کم پڑتا ہے، لیکن کیا کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے بہن کہ کچھ ٹیکنیکل مجبوریاں ہوتی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ایسے بڑھانے. یہ پشاور سے ہمارے ساتھ بہن ختیجہ ہیں، ان سے ذرا بات کرنے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خدیجہ پہچانتا ہوں میں آپ کو. ہاں آپ کے سوالات ہوتے ہیں، فرمائیے. جی میرے 2 سوالات تھے. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل یہ فیس بک پہ ایک اکثر فحش ویڈیوز وائرس کی طرح مطلب شیئر ہوتے ہیں. فحش ویڈیو سے جو کوئی اس پہ کلک کرے تو اس کے سارے فرینڈس کے والس پر وہ شیئر ہو جاتی ہے. تو میرے ایک فرینڈ تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میں کیا کروں تاکہ اب مجھ سے شیئر ہو گیا میں کیا کروں. میں نے کہا آپ نے اس پہ کیوں کلک کیا، اگر آپ کلک نہ کریں تو شیئر نہ ہوتی. تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے مفتی صاحب نے کہا ہے کہ انسان کو ہر بری اچھی چیز دیکھنی چاہیے تاکہ انسان کو پتہ چلے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. میں نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتی لیکن میں صرف انصاف سے آپ کو بتاتی ہوں. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں جس اسکول میں ٹیچر ہوں وہاں پر ٹیچرس کو سیلری دینا میرا کام ہے، مطلب جو تقسیم کی جاتی ہے. تو اب وہاں پر اسکول میں یہ قانون ہے کہ جو ٹیچر 2 دن سے زیادہ غیر حاضری کرے تو اس کی سیلری سے کاٹ دی جاتی ہے. تو مجھ سے کہا ہے کہ ہر دن پہ اس کے سیلری سے کم کر دیا کرو پیسے. تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کتنے دن کی کاٹتے ہیں سیلری؟ نہیں کتنے دن کی کاٹتی ہیں آپ سیلری؟ 2 دن کی اگر چھٹی کرے تو سیلری کٹتی ہے؟ نہیں 2 دن تک صحیح ہے، اگر اس سے زیادہ کوئی چھٹی کرے تو مجھ سے کہا ہے کہ اس کی سیلری کاٹ دی جائے. تو کیا ایسا صحیح ہے یا نہیں؟ اور ایک سوال اور ہے کہ ٹی وی پہ کیا نظر کی دعا پڑھنا، مطلب ٹی وی پہ کوئی عالم دین ہے یا کوئی اچھا لگتا ہے اس پہ نظر کی دعا پڑھنا صحیح ہے یا نہیں؟ کس کو دیکھ کے؟ اچھا ٹی وی پہ دیکھ کے آپ نظر کی دعا پڑھنا چاہتی ہیں، کس کے لیے؟ مفتی صاحب کو کون نظر لگائے گا؟ مفتی صاحب کی تو اپنی نظر ماشاءاللہ بہت تیز ہے. چلیں بات کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. اچھا جناب مفتی صاحب یہ بہن نازیہ کے سوالات ہیں کہ لوگ قسم کی جگہ کہتے ہیں ایمان سے میں یہ کام کروں گا، تو کیا یہ قسم کے زمرے میں آتا ہے؟ دیکھیں ایمان سے میرے ذہن میں تو نہیں کہ قسم کے الفاظ میں سے، کیونکہ قسم کے لیے جو ہمارے فقہاء نے بتایا ہے
وہ اللہ یا اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کی قسم ہو تو وہ شرعن قسم ہوتی ہے، باقی پھر غیر خدا کی قسم کھانا جائز نہیں ہے۔ اچھا، طواف کے بعد تھک گئے، عمرے کا طواف ہے، طواف کے بعد تھک گئے اور صحیح میں چند گھنٹے کی تاخیر کر لی تو کیا عمرہ صحیح ہو، یہ طواف مکمل صحیح ہو جائے گا؟ جی بالکل صحیح ہو جائے گا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ انسان تھک جائے تو سستا سکتا ہے، سستانے کے بعد جو ہے وہ کر سکتا ہے، شریعت میں بڑی آسانی ہے، رخصت ہے۔ ایک صاحب نماز کے لیے آئے اور جس وقت وہ امام کے ساتھ شامل ہوئے تو امام اس وقت سجدے میں جا چکے تھے، جی جی، انہوں نے سجدے سے جوائن کی نماز، اچھا اچھا، تو یہ رکعت انہیں دہرانی پڑے گی بعد میں؟ جی ہاں، یہ رکعت انہیں پڑھنی پڑے گی، کیونکہ جو رکعت ملنے کی آخری حد یہ ہے کہ امام کے ساتھ رکوع میں مشارکت ہو جائے۔ اگر امام کے ساتھ رکوع میں مشارکت ہو گئی تو رکعت مل گئی، اور عالمگیری میں یہ ہے کہ اتنی مشارکت بھی کافی ہے کہ امام جب رکوع سے اٹھ رہا ہے، قومے کی جانب آ رہا ہے اور آپ اس دوران رکوع میں جا رہے ہیں، تو اگر آپ کے جانے اور امام کے آنے کے ٹائم میں بھی اگر اس حد رکوع کے اندر میچنگ ہو گئی تو آپ کو رکوع مل گیا۔ اچھا جی جی، اچھا، وہ ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ نماز میں قیام فرض ہے، جی جی، اور ایک ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ صاحب امام رکوع میں کہا یا سجدے میں تو جلدی سے آئے، بس اللہ اکبر کا اور ڈائریکٹ رکوع میں یا ڈائریکٹ سجدے میں، قیام ایک سیکنڈ کا بھی نہیں کیا ہے۔ دیکھیں اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ چونکہ آپ امام کے تابع ہیں تو جو اگر آپ رکوع میں مل جاتے ہیں سمجھ لیں کہ آپ کو قیام بھی مل گیا، لیکن احتیاط کی یہ ضرورت ہے کہ جب آپ اللہ اکبر کہیں تو وہ اس حالت میں کہیں کہ آپ کھڑے ہوئے ہوں، قیام کی کیفیت، ہاں قیام کی کیفیت ہو۔ اگر آپ نے اس طرح سے کہا کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے گئے اور رکوع میں پہنچے تو بر آپ کا پورا ہوا تو پھر آپ کی نماز شروع نہ ہوئی۔ اچھا، ہاں، رکوع میں یہ جانا بات میں اصل میں خاص طور پر اس لیے کہ ہوتا یہ کہ نماز میں بہت جلدی سے بھاگتے ہوئے آیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے چلے گئے، اکبر بھی جو ہے وہ نیچے ہی جا کے ہوا۔ حد رکوع میں پہنچنے سے پہلے آپ کا بر پورا ہو جائے، اور حد رکوع یہ ہے کہ اگر آپ جھک کر اپنے ہاتھ آگے بڑھائیں تو آپ کے گھٹنوں تک پہنچ جائیں، تو اتنے جھکنے سے پہلے آپ کا بر پورا ہو جائے اللہ اکبر کا تو آپ کی نماز شروع ہو جائے گی، ادروائز آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا صاحب، ہمارے ساتھ یہ لاہور سے بہن ہیں مسز سجاد ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، شکر ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ کا بہت شکریہ ہماری رہنمائی کے لیے، اور مجھے آپ سے 3 سوال پوچھنے ہیں۔ جی ضرور ضرور۔ ایک تو مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو کیا اسلام میں اگر اس نے بڑی چادر ہو رہی ہو سر سے لے کے پاؤں تک تو کیا چہرے کا پردہ کرنا ضروری ہے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر گھر میں مینس کہ ایسا ماحول ہو کہ بنا اجازت شوہر کے کزنز وغیرہ آ جاتے ہیں جو ایج میں بھی چھوٹے ہیں، لیکن ان سے کیا پردہ کرنا جائز ہے؟ وہ بتائے بغیر آ جاتے ہیں، اگر آپ کوشش بھی کرو کرنے کی تو بھی یعنی اتنی روک ٹوک نہیں ہے، تو کیا اس کا گناہ بیوی کے سر پہ یعنی میرے سر پہ ہوگا کہ نہیں؟ اچھا، اور تیسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ اگر بچے کی سالگرہ کرتی جائے، اس کی خوشی کے لیے چھوٹی سی گیٹ ٹوگیدر، یہ نہ سوچا جائے کہ ہم نمود و نمائش کریں یا بس جسٹ اس کو کیک کاٹ کے اس کو کر دیا جائے، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ اچھا، اور دوسرا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جس طرح شوہر کے لیے ہوتا ہے کہ اگر وہ اچھا ہے تو اس کو آخرت میں 70 پورے یا جو بھی یعنی فضائل بتائے جاتے ہیں ملیں گے اگر وہ اچھا زندگی گزارتے، تو عورت کے حوالے سے اسلام میں کیا ہے کہ اگر وہ اچھی بیوی اچھی بیٹی ہے تو کیا اس کو بھی آخرت میں اجر دیا جائے گا اس چیز کے حوالے سے؟ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کسی کی محنت، کسی کی اچھائی کو رد تو نہیں کرتے ہیں، تو بہرحال یہ مجھ سے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ مردوں کو تو حوریں مل جائیں گی، پتہ نہیں ملیں گی بھی یا نہیں ملیں گی، مرد اس قابل رہے کہاں ہے کہ انہیں حوریں ملے، خواتین کے بارے میں۔ اچھا خیر، بہرحال بہت سے سوالات ہیں، ابھی بہن نازیہ کے سوالات پورے ہوئے، ہمیں سے کال کی اور پوچھا کہ صاحب نے کہ ان کی اہلیہ جو ہیں ان کی 2 ہاتھوں کی انگلیاں اور 2 پیروں کی انگلیوں میں انفیکشن ہو گیا ہے، نماز وہ پڑھتی ہیں، وضو وہ کر نہیں سکتی ہیں، تو کیا صورتحال اختیار کریں؟ دیکھیں اس میں شریعت محترمہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ اگر کسی انسان کو مرض ہو یا زخم ہو، پانی لگنے سے وہ بڑھ جائے گا یا دیر سے درست ہوگا تو اس کو تیمم کی اجازت دیتی ہے، اور اگر ایسا ممکن ہے کہ باقی وہ اپنے اعضاء کو دھو لے اور صرف انہی چیزوں کو چھوڑ دے اور ان کا مسح کر لیں تو ایسا کرنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا ممکن نہیں ہے کہ پانی پہنچ ہی جائے گا، اگر باقی حصے کو بھی دھوئیں گے تو پھر یہ تیمم کر سکتی ہیں، اور شریعت مطالعہ کی طرف سے تیمم کی جائے۔ پھر تیمم میں یہ کہہ رہے تھے کہ مٹی پہ کریں یا
کسی کپڑے پہ کریں تو دیکھیں تیمم کے لیے کوئی مٹی ظاہری صورت میں ہونا شرط نہیں ہے، ایون یہ کہ سنگ مرمر یہ پتھر ہی ہے، تو اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیریں گے تو تیمم ہو جائے گا، اگرچہ کہ ظاہری طور پہ آپ کے ہاتھوں میں مٹی نہیں لگی، یا گھر کی در و دیوار ہے، اگر ان پہ گرد و غبار آ جاتا ہے، غبار اگر آ گیا تو اس غبار کے اوپر بھی ہاتھ لگائیں گے تو اس سے بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ شرط غبار پہ ہاتھ لگانا ہے؟ جی جی، پتھر کے غبار پہ ہاتھ لگانا، ہاں، یعنی دیکھو غبار جو آئے گا تو عموماً مٹی کا قسم سے ہوتا ہے وہ غبار۔ اگر اس ٹیبل پر آ جائے؟ ہاں، اس ٹیبل پہ بھی کیا جا سکتا ہے، شیشے کی ٹیبل پہ غبار آ جائے تو اس سے تیمم ہو جائے؟ جی ہاں، اس سے بھی تیمم ہو جائے گا۔ یہ جناب ذرا نوٹ کر لیجئے، اس نے کہ کل آپ یہ سوال کریں گے کہ صاحب وہ سنگ مرمر کا غبار سنگ مرمر کہاں سے لائے؟ سنگ مرمر پہ تو غبار بھی ہونا ضروری نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ جو انگوٹھی کا نگینہ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر لیں، اگرچہ کوئی غبار نہ ہو تب بھی ہو جائے گا۔ جی ہاں، یہ پتھر ہے۔ اچھا، مسز بابر نے پوچھا تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کی آمد کے انتظار میں یا کسی اور وجہ سے ہم جو ہیں کسی ویلفیئر ادارے میں میت رکھ دیتے ہیں، جی جی، کسی بھی ویلفیئر ادارے میں رکھ دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ رفائی ادارے ہیں وہ غسل بھی خود ہی دے دیتے ہیں، تو یہ غسل جو ہو جاتا ہے جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں بیان کروں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا، اے علی 3 باتوں میں جلدی کرو، ایک تو یہ کہ نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً اس کو ادا کرو، دوسرا ہے کہ لڑکی جب بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، جس طرح کہ ہمارے یہاں پہ 15 سال ہے تو فوراً اس کا نکاح کرو، اور تیسرا یہ کہ جب کوئی مر جائے تو اس کی فوراً تدفین کرو۔ تو ہمارے یہاں پہ رسم و رواج کے تحت عزیز و اقربا کو منہ دکھانے کے لیے میتوں کو روک لیتے ہیں، یہ شرعی حوالے سے درست نہیں ہے، کئی دن، ہاں، اور پسندیدہ بھی نہیں ہے، تو اس کو فوری طور پہ کفن دفن کا انتظام کیا جائے، اور اگر واقعی کسی کی ایسی مجبوری ہے جیسے پوسٹ مارٹم کے لیے روک لیا جاتا ہے، ایسے معاملات ہوتے ہیں، یا رات کا وقت ہے، آپ کو غسل دینے کا مسئلہ نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اس کو عیدی ہوم سے یا کوئی اور بھی ایسا ویلفیئر ہو ان سے غسل دلوایا جا سکتا ہے، لیکن اس معاملے میں افضل یہ کہ اپنے گھروں میں ان کا انتظام کیا جائے، کہ ساری زندگی بیچارہ یہ گھر میں نہاتا دھوتا تھا، اب اس کی روح نکل گئی تو اب اس کو گھر سے باہر نلوا دلوا رہے ہیں، تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان مردے کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی آخرت یاد آتی ہے، اور آج کل لوگ اس سے بڑا خوف کھاتے ہیں، تو اس لیے عیدی کسی بھی ویلفیئر کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جناب وہاں سے کروا لیتے ہیں، بس جان چھوٹ جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو حالانکہ شریعت ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے کہ تمہیں موت کو یاد رکھنا چاہیے، اور حدیث کریمہ میں آتا ہے جو موت کو ایک دن میں 27 مرتبہ یاد کرتا ہے وہ شہیدوں کے حکم میں شمار کیا جائے گا جب انتقال کرے گا، تو وہ ہماری زبان پہ تو چونکہ ویلفیئر کے حوالے سے عیدی ہوم چڑھا ہوا ہے تو وہ کہیں چھپا والے ناراض نہ ہو جائیں، تو اصل میں ہمارے 2 بڑے معروف ادارے ہیں، عیدی ہوم اور چھپا ہوم، اور اس کے علاوہ ہمارے درجنوں ادارے ہیں، ظاہر ہے وہ اتنے بڑے پیمانے پہ معروف نہیں ہے، تو کسی بھی ادارے، خواجہ غریب نواز ٹرسٹ بھی ہمارا جو ہے وہ یہ کام کرتا ہے، بہت سے رفائی ادارے جو ہیں وہ کام کرتا ہے۔ بہرحال بہن نے پوچھا تھا کہ نیک عمل کرتے ہیں ہم، کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کچھ کرتے ہیں، اور وہ ہم دوسروں کو بھی بتا دیتے ہیں کہ انہیں بھی ثواب ملے اور وہ بھی اس کا فائدہ اٹھائیں، تو اس میں کوئی دکھاوے والی کیفیت تو نہیں ہے؟ دیکھیں، اپنے عمل کو نہیں بیان کرنا چاہیے، اگر کسی دوسرے کو مشورہ دینا تو یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ ایسا کر لیں، اس کا اتنا فائدہ ہے، لیکن لوگوں کی عادت ہوتی ہے اپنی پوری کیفیت بھی بتاتے ہیں کہ میں رات کو اتنے بجے اٹھتا ہوں، پھر اتنے بجے اٹھ کے میں ایسا کرتا ہوں، یہ تو پھر میں اتنا رکعت پڑھتا ہوں، تو برحال اس میں جو ہے نا انسان کا ریاکاری سے بچنا بڑا مشکل ہے، نفس کی چالیں اتنی باریک ہوتی ہیں کہ عام آدمی اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا، صرف علماء ہے وہی اس کی چالوں کو سمجھ سکتے ہیں، جو اہل اللہ ہے وہی سمجھتے ہیں، تو اس میں آسانی کا راستہ یہی ہے، اپنے عمل کو بیان نہ کریں، مطلقاً کوئی وظیفہ ہے، کوئی نیک بات ہے تو وہ بتا دی جائے۔ سوتے وقت یہ کہتی ہیں کہ میں کچھ وظائف پڑھتی ہوں اور اپنے مرحومین کی قبروں کا حصار کرتی ہوں، جی جی، اپنے والدین عزیز و اقارب ہیں، تو اس کے بارے میں کیا؟ دیکھیں، حصار نہ کیا جائے، اس کا فائدہ نہیں ہے حصار کرنے کا، بلکہ ان کو ایصال ثواب کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر دی جائے، مالک اس کا ثواب ان کو پہنچا دے اور اس قرآن عظیم کے طفل ان کی مغفرت فرما دے، تو یہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حصار تو آصف جنات ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے کہتا ہے، وہ ظاہر ہے مردوں کو آصف جنات کیا شر پہنچائیں گے، اسے نوازیں گے اپنے، اب تو وہ اللہ کے اختیار میں ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے اعمال کا ذمہ دار ہو گیا۔ فرشتوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے، فرشتے تو آپ کے حساب سے تو نہیں رکیں گے، ہاں ظاہر ہے، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، تو اس لیے جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے اسی کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ مالک ان کی مغفرت کرنا چاہیے۔ بہن خدیجہ نے پشاور سے پوچھا کہ فیس بک پر کچھ فحش ویڈیوز آتی ہیں اور اگر وہ دھوکے سے کلک ہو جائیں تو وہ شیئر ہو جاتی ہیں اور وہ سب لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں، تو کیا اس کا گناہ ہوگا؟
دیکھیں بالکل انہوں نے ایک بات یہ بھی کی بہن نے کہ وہ کسی سہیلی کہتی ہیں کہ جناب مفتی صاحب نے کہا کہ ہر اچھی بری چیز کو دیکھ لینا چاہیے. بالکل غلط کہا ہے انہوں نے. جس کے بارے میں برائی کا اندیشہ بھی ہو جائے تو اس کی طرف بھی نہیں دیکھنا چاہیے, چھونا بھی نہیں چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے تو فتنوں سے بچنے کا حکم دیا. یہاں تک فرمایا جہاں پہ لوگوں کا رش ہو وہاں پہ بھی نہیں جا کے دیکھنا چاہیے کیا ہو رہا, کیونکہ جب دجال آئے گا تو وہ بھی اس طرح لوگوں کا رش لگائے گا اور جو بھی اس کو دیکھنے کے لیے جائے گا اس کا شکار ہو جائے گا. تو ہمیں تو فتنوں کے مقامات سے, تہمت کے مقامات سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے. تو اس قسم کی ویڈیوز کو ہرگز بھی کلک نہیں کرنا چاہیے. مت دیکھیے گا, تھوڑا سا وقفہ لے لیں. اگر کمپیوٹر کھلا ہوا ہے تو ہٹ جائیے, اور اگر ٹیلی ویژن پر ہے تو مت جائیے گا. میں بھی آتا ہوں وقفہ لے کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے بعد پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. وہ جب آپ سے میں بات کر رہا تھا خدیجہ کہ وہ جو بھی اس طرح کی سائٹس ہیں انٹرنیٹ کی ان کو کلک نہ کریں, شیئر نہ کریں, وہ کنٹرول روم سے ایک صاحب پوچھا تھا کلک کریں یا نہ کریں. تو سب کے لیے یہ ہے کہ کلک نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے, اور ڈبل کلک تو بالکل ہی نہ کریں تو بہتر ہے. اچھا, انہوں نے سعودی عرب سے ایک کال ہے, ان سے بات کر لیں خدیجہ, ابھی پھر آتے ہیں آپ کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, کیسے ہیں؟ ٹی وی کا والیوم کھلا ہوا ہے, اس کو تو بند کیجئے. ہیلو, السلام علیکم. جی جی ہلو. ہاں جی فرمائیے. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیا حال ہے, خیریت ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جی فرمائیے. میرا نام عبدالجلیل ہے, میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں. جی جی فرمائیے. مفتی صاحب یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں جی, تو بیرون ملک لائن ڈراپ ہو گئی ہے آپ کی. جتنی دیر تک آپ سوچتے رہے میرے بھائی کہ کیا کہنا ہے, سلام دعا کرتے رہے, ٹی وی کا والیوم بند کر رہے, لائن ڈراپ ہو گئی. اس لیے ذرا سا پہلے سے تیار ہو کے بیٹھا کریں. اچھا, انہوں نے خدیجہ نے پوچھا تھا کہ اساتذہ کو تنخواہیں دینا ان کی ذمہ داری ہے, اور 2 دن کی چھٹی مہینے میں الاؤ ہے. اگر 2 دن سے زیادہ ہو تو تنخواہ کٹ جاتی ہے, تو یہ تنخواہ کاٹ لیتی ہیں. دیکھیں بات یہ کہ یہ ٹیچر ہے یا جو بھی ملازم ہوتا ہے وہ اجیر کے حکم میں ہوتا ہے, جتنا کام کرے گا اتنی تنخواہ لے لے گا. اب یہ کام کروانے والے کی جانب سے ایک رعایت ہے کہ وہ 2 دن کی چھٹی دے دیتا ہے, اس پہ باس پروس نہیں کرتا. لیکن اس سے زیادہ اگر اس نے یہ قانون بنایا ہوا اور انہوں نے طے کیا ہے کہ ہاں بھائی اس کے بعد ہم چھٹی کریں گے تو اس دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے, تو وہ کاٹنا جائز ہے شرعاً. لیکن جتنی چھٹی کی ہے اتنی ہی کاٹنی چاہیے. بعض اداروں میں یہ ہوتا ہے کہ چھٹی تھوڑی ہوتی ہے اور پورے دن کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں. ہاں, لیٹ آئے تھے, ہاں کراس لگتے رہتے ہیں. جی جی, مطلب اگر آدمی 10 منٹ لیٹ آئے کراس لگتا ہے. اگر 3 دن وہ 10 منٹ لیٹ آ گیا تو اس کی پوری چھٹی جو ہے وہ ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے. ہاں بہرحال دیکھیں یہ ایک مجبوری بھی ہے, ورنہ لوگ عادی مجرم ہوتے ہیں اور طلبہ کی کلاسیں ضائع ہو جائیں گی. کیونکہ 40 منٹ میں سے 10 منٹ نکل جائے کیا بچتا ہے, تنبیہ کے طور پر. لیکن بہرحال کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ کسی اور پہ زیادتی بھی نہ ہو اور ان کے روک تھام بھی ہو جائے. اچھا, انہوں نے پوچھا کہ ٹی وی پر کسی کو دیکھنے سے نظر لگ جاتی ہے. دیکھیں نظر تو بہرحال لگ جاتی ہے. حدیث کریمہ میں آیا کہ تقدیر سے سبقت اگر کوئی چیز کر سکتی تھی تو نظر کر سکتی ہے. تو بہرحال اس کے لیے کہ نظر کی دعا کسی بھی مسلمان کے لیے پڑھنا خیر خواہی ہے, پڑھی جا سکتی ہے. صحیح. اچھا, مسز سجاد نے پوچھا تھا کہ عورت باہر نکلے, مطلب باقاعدہ اس نے چادر وادر سب کچھ, چہرہ چھپانا لازم ہے, پردہ چہرے کا؟ دیکھیں آج کل یہ بہت زیر بحث ہے یہ مسئلہ. دیکھیں بات یہ کہ چہرے کی اہمیت سے کون واقف نہیں ہے, اور انسان جو ہے سب سے پہلے چہرہ ہی دیکھتا ہے, اس کے بعد پھر اور معاملات آگے چلتے ہیں. تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی نے دیگر فقہا کے حوالے سے بیان کیا کہ فتنے کے زمانے میں چہرے کو چھپانا واجب ہے, اس کو چھپانا چاہیے. تو اس میں جس قدر احتیاط کی جا سکتی ہے احتیاط کرنی چاہیے. اور چونکہ واقعی آپ سب لوگ معاشرے میں رہتے ہیں اور جانتے ہیں کہ جس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے تو انسان پھر اس کی جانب پھر مائل بھی ہوتا ہے اور پھر معاملات آگے بڑھتے ہیں. اور جس نے اپنا چہرہ چھپا لیا تو نو انٹری کا بورڈ لگ گیا سمجھ لیجیے, تو اس کی طرف پھر لوگ رغبت نہیں کرتے, وہ فتنے سے محفوظ ہو جاتی ہیں وہ خواتین. شوہر کے کچھ کزنز ہیں جو چھوٹے ہیں, بلا اجازت گھر میں آ جاتے ہیں, ان سے پردہ ضروری ہے؟ دیکھیں پردہ جہاں تک اپنے اعضاء کو چھپانے کا ہے تو وہ چھپانے چاہیے, کیونکہ شوہر کے کزنز اس کے لیے جو ہے وہ محارم نہیں ہے.
جی اچھا، بچی کی سالگرہ کرتے ہیں گھر پہ ہی، کوئی تقریب وقریب نہیں ہو، کیک ویک کاٹ دیا، ہلا گلا چھوٹا سا کر دیا، یہ کرنا چاہیے؟ ہمارے اکثر ہوتا ہے گھر، کیک بھی کوئی بری چیز نہیں، اس کو کاٹنا بھی کوئی برا کام نہیں، کھانا بھی برا نہیں ہے، کھانا بھی کوئی برا نہیں ہے، لیکن ایک بات میں عرض کروں، میں اپنے معاملات کو جتنا زیادہ مشرقیت کی طرف ہو، جتنا زیادہ سنت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم کے مطابق کر لیا جائے وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ کیک کاٹنا مخصوص ایک رسم ہے، مخصوص لوگوں کا ایک طریقہ کار ہے، اگرچہ کہ شعر کفر نہیں ہے لیکن ایک تہذیب کا ایک اظہار ہے، تہذیب کا حصہ۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ لوگوں کی تہذیبوں کو اپنایا جائے؟ ہمیں ہمارے بزرگان دین سے جو طریقہ کار چلے آ رہے ہیں، شیرنی لا کر، کوئی اچھی چیز لا کے، میٹھی چیز لا کر، اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر کے، قرآن مجید پڑھ کے، تلاوت کر کے، اصالہ ثواب کر کے وہ تقسیم کر دیا جائے، تو اللہ کا شکرانہ مقصود ہونا چاہیے۔ تو جس قدر بھی فرنگیت کو آپ نظر انداز کر سکتے ہیں اس کو کریں اور اپنے آپ کو مشرقیت سے، سنت سے جوڑیں۔ یہ تو سالگرہ منانے کے حوالے سے ایک بات تھی، اور بہت ہی سلیقے سے مفتی صاحب نے ایک بات بتائی ہے کہ کوئی بہت بری بات تو نہیں ہے، ظاہر ہے وہ، لیکن غیر مسلموں کا شاعر ہے، اس شاعر سے ذرا سا پرے رہنے۔ مفتی صاحب ایک چیز اب ان کے حوالے سے میں پوچھ لوں، ہمارے یہاں ایک اور رسم بھی ہے اور وہ ہے ہیپی نیو ایئر، جو آنے والا ہے 4 دن کے بعد، اور اس پر جو کچھ ہوتا ہے وہ کہنے والی بات تو ہے نہیں، اور سالگرہ والگرہ تو خیر بہت چھوٹی چیزیں ہو جاتی ہیں اس کے مقابلے میں، اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں ہمارے ایک باقاعدہ ایک رسم بن گئی ہے یہ۔ دیکھیں اس پہ جو خرافات ہوتی ہیں تو اس کو تو کوئی بھی سمجھدار انسان اچھا نہیں سمجھے گا، اس کے اوپر جو فائرنگیں ہوتی ہے، یہ پیسے کا ضیاع ہوتا ہے، اس کی علاوہ جو بے حیائیاں ہوتی ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہیں، تو وہ تو دنیا کا کوئی مذہب بھی اجازت نہیں دیتا ہے اس باتوں کی، چاہے جا کے اسلام اجازت دے۔ لیکن جہاں تک کہ اس نیو ایئر پہ خوشی کا اظہار کرنا، کارڈوں کی تقسیم کرنا، تو یہ بھی یہ نیو ایئر بھی تو ہمارا نہیں ہے، وہی تو کہہ رہا ہوں میں، مطلب کہ یہ کیا کہنا، پردیسی ہے، پردیسی نیو ایئر، ہاں، یعنی ہمارا نہیں ہے، ہماری تہذیب کا حصہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کا سال ہجری سال ہے جو محرم الحرام، ہمارے تو دوسرے مہینے کا، سال کے دوسرا مہینہ شروع ہو گیا، تو اس کو تو ہم لوگوں نے منانا چھوڑ دیا، اس کا تو اہتمام کرتے نہیں ہے۔ اب غیروں کے اغیار کے طریقوں کو ہم لوگوں نے اپنا لیا اور اسی میں فخر محسوس کرتے ہیں، تو بہرحال یہ اس بات سے گریز کیا جائے، اپنے بچوں کو سمجھایا جائے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، خود ماں باپ کا بھی یہ کام بنتا ہے ان چیزوں کو، ان سے روکے، بچوں کو سمجھائیں کہ خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، جو ڈاکٹر اقبال نے بات کہی نا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تو ہمیں اپنے تمام معاملات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کی طرف لانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے خود ہی حکم دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ تو اب اگر ہم وہاں پہ تلاش کرتے ہیں جا کے شمشیر خیال کے آنے پر اور جانے پر جو خوشی کا اظہار کرنا، تو ہمیں تو کہیں بھی نظر نہیں آتا، نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں نظر آتا، نہ صحابہ کرام کی، نہ قرون اولیاء کے مسلمانوں، نہ تابعین تبع تابعین بزرگان دین میں، کہیں نہیں۔ اس زمانے میں ہم لوگوں کو باقاعدہ اس تہذیب سے متاثر کیا جاتا ہے، اس کے لیے ہمارے لوگ بکے ہوئے ہیں، نجی ٹیلیویژن بکے ہوئے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اس کو پیش کرتے ہیں، اس پر بھاری معاوضہ ملتا ہے۔ این جی اوز کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اور یہ ایک ایجنڈا سیٹنگ ہے، جی مغرب کی تہذیب کو مشرق میں مدغم کرنا جو ہے یہ ایک ایجنڈا ہے، اور اس ایجنڈے پہ دنیا میں پتہ نہیں کون کون کام کر رہا ہے، ہمیں اس سب چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور آپ ہمارا مہینہ جو ہے، ہمارا نیا سال جو ہے 1 محرم سے شروع ہوتا ہے، ہمارے دوسرا مہینہ ہمارے سال کا جو ہے آج شروع ہو چکا ہے، 1 تاریخ ہے، اور یہ جو 31 تاریخ کو آپ جو ہے وہ مناتے ہیں ہیپی نیو ایئر، کیو ٹی وی اس پہ بڑا اہتمام کرتا ہے، پتہ نہیں آپ نے اس بات کو نوٹ کیا ہے، یعنی 31 تاریخ کو جب سارے شہر میں ہنگامے ہو رہے ہوتے ہیں، فائرنگیں ہو رہی ہوتی ہیں، گل گپاڑا ہو رہا ہوتا ہے، تو کیو ٹی وی جو ہے محفل نعت کرتا ہے۔ دیکھیں ڈاکٹر اقبال نے کتنی پیاری بات کہی ہے ہمارے اسلامی سال کے حوالے سے، بڑی سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، ابتدا ہے اس کی نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ دیکھیں ہمارا سال سیدنا امام حسین کی شہادت کے تذکرے سے شروع ہوتا ہے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پہ ختم ہوتا ہے۔ چلیے بھائی ناظرین، تو اب چونکہ کہاں سال شروع ہو کے کہاں اینڈ ہوتا ہے وہ بھی بات ہو گئی ہے، اور پروگرام کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں اینڈ ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے، پروگرام اینڈ ہو گیا تو زندگی بخیر رہی۔ تو اگلی پیر کو پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ شیخ الحدیث مفتی محمد ابوبکر صدیق شاہ اپنے میزبان ڈاکٹر محمود غزنوی کی اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔ دونوں جہاں میں
میرے